آگے پھر جا کے وہ جو ناقدین ہیں ہمارے یہ اس ماضی قریب کے یا موجودہ، مثلا مرزا جیلمی کا فتنہ ہے تفدہ زانیہ، شاہ حسین گردیزی کی جو کتاب ہے، تو حضرت معاویہ پر جو اعتراضات ہیں، پروفیسر طاہر القادری صاحب کی جو کتاب ہے عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت، اس میں جو حضرت معاویہ پر اعتراضات کیے گئے ہیں کہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب، ان کی جو نام و نسب کتاب ہے اس میں حضرت معاویہ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، اعتراضات کیے گئے ہیں، ان کی جوابات ہیں۔ تو ایسے دور کے اندر اگر چند مخلصین علماء اپنا وقت، اپنی طاقت، قوت، زندگی کے قیمتی لمحات لگا کے کوئی تحقیق پیش کرتے ہیں، ان کی قدر تب آتی ہے جب کوئی بدبخت ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے اور وسواس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، شبہ، اس وقت پھر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جی یہ اعتراض ہو رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس وقت ہم پھر کہتے ہیں کہ پہلے آپ سوئے تھے، کدھر تھے؟ یہ اعتراض تو پرانا ہے، اس پر تو بڑا کام ہو چکا ہے، تحقیق دیکھتے ہیں، اگر کتاب چھپتی ہے تو کہتے ہیں پی ڈی ایف ہو، موبائل آپ کے پاس لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ کچھ بندے کو خیال کرنا چاہیے 1000-2000 کی کتاب لیتے ہوئے ہمیں فضول خرچی لگتی ہے، ہمیں اپنی فکر کا علاج کرنا چاہیے، ہر گھر میں ایک الماری ہونی چاہیے جس میں ایسی قیمتی کتابیں پڑھی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رجب شریف کا مہینہ جاری اور اس کی 22 تاریخ کو امیر المومنین، کاتب رسول، محب اہل بیت، جرنیل اسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس نسبت سے آپ کے سامنے ایک بڑی اہم کتاب کا تعارف رکھنا چاہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے ناقدین کا علمی و تحقیقی جائزہ۔ پہلے بھی کئی کتابیں آپ نے اس موضوع پہ پڑھی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ یہ اپنی مثال آپ ہے، جو تحقیقات اس کے اندر ہیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، چونکہ اس کے محقق ہیں مولانا ابو اسامہ ظفر القادری بکروی صاحب۔ علامہ صاحب کی جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کا خاص مزاج ہے اور آپ کی تحقیق کا خاص انداز ہے، اور آپ کی ساری کتابیں رکھنے والی ہیں، اور یہ کتاب تو ہر سنی کے پاس ہونی چاہیے، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین ہیں وہ بڑے عام ہیں، ہر جگہ اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں، خاص کر مرزا جیلمی جو ہے بدبخت، اس نے جو گندگی ڈالی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر آبادی کے اندر، ہر محلے کے اندر یہ کتاب کم از کم 2-4 دوستوں کے پاس ہونی چاہیے کہ جہاں بھی ایسی کوئی گندگی نظر آئے، خباثت نظر آئے، حضرت معاویہ کے دشمن نظر آئیں تو ان کی بولتی بند کی جائے۔ یہ کتاب جو ہے، یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اپنی مثال آپ، اور اس کے اندر جو مضامین ہیں ایسی تحقیق اردو زبان کے اندر کم از کم آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ پہلے بھی کئی کتابیں اس موضوع پہ، لیکن یہ کتاب آپ دیکھیے، اس کے جو مضامین ہیں میں تھوڑی سی جھلکیں آپ کو کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کتاب کے اندر جو بحث ہے اور سب سے پہلا مضمون ہے وہ ہے ایذاء کے بارے میں، یعنی تکلیف دینے کے بارے میں، کہ اہل بیت کرام کو جو تکلیف دینا ہے، ایذاء دینا ہے، اس پر بڑی ہی عمدہ زبردست تحقیق ہے۔ میں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ اہل بیت کو پہنچنے والی ایذاء کو نبی کریم کی مثل قرار دینا حقیقی طور پر۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ مسئلہ ایذاء کو صرف اہل بیت کے ساتھ خاص کرنا۔ ہر ایذاء کفر نہیں ہوتی، اہل بیت کو ایذاء دینے کا حکم اور اس کا درست مفہوم کیا ہے۔ فعل مکروہ بھی اللہ اس کے رسول کو ایذاء دینے کا سبب ہے۔ میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں۔ ایذاء کی اقسام، اہل بیت کے آپسی اختلافات، ایک تاریخی و تحقیقی جائزہ۔ اہل بیت کو ایذاء نہ دو، اس میں اول مخاطبین کون ہیں؟ جس نے فاطمہ کو ایذاء دی اس نے مجھے ایذاء دی کا صحیح مفہوم امام ذہبی کی نظر میں، اور حدیث بدعتم منی کا صحیح مفہوم، یعنی ایذاء پر زبردست تحقیق ہے۔ دوسرا حصے میں ہے نواسب پر تحقیق۔ نواسب کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور رافضیوں کے نزدیک ناسبی کون ہوتے ہیں۔ ان روافض اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ناسبیت سے مراد اہل سنت ہیں، تو ناسبیت پر زبردست تحقیق اس کتاب میں موجود ہے۔ اگلا حصہ ہے عدالت صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ عدالت صحابہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ حضرت علی و حضرت معاویہ کے درمیان اختلافات اور جنگ، یزید کو ولی عہد بنانے کا مسئلہ، اس سے آگے ہے سیدنا امیر معاویہ کا تعارف، اور مختصراً فضائل و مناقب اور ان کی شاندار اسلامی فتوحات، اس پر بھی زبردست قسم کی معلومات موجود ہے۔ اس سے آگے جناب امت کے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں، صحابیت کا جو مقام ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ حضرت معاویہ سے روایت کرنے والے 23 صحابہ کرام کے اسماء گرامی، حضرت معاویہ سے روایت کرنے والے 140 جلیل القدر تابعین کے اسماء گرامی۔ آگے پھر جا کے وہ جو ناقدین ہیں ہمارے یہ اس ماضی قریب کے یا موجودہ، انہوں نے جو اعتراضات کی حضرت معاویہ کی ذات والا صفات پر، مثلا مرزا جیلمی کا فتنہ ہے، اس کے جو اعتراضات ہیں، بنو امیہ خاص کر حضرت معاویہ کا ممبروں پر گالیاں دلوانے کا جو الزام ہے، دوسرا الزام حجر بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، تیسرا الزام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کے بارے میں ہے، اور اگلا الزام حضرت معاویہ پہ شراب پینے کی معاذ اللہ تہمت، اور اسی طرح حضرت معاویہ پر بغض علی کی وجہ سے آہستہ تلبیہ کہلوانے کا جو الزام ہے، حضرت معاویہ پر قتل کرنے اور باطل طریقہ سے مال کھانے کا الزام، حضرت معاویہ کا پیٹ نہ بھرے اس پر جو باطل استدلال ہے اس کا رد ہے، میزبان مصطفیٰ سیدنا ابو ایوب انصاری پر
جفا کرنا بے اعتنائی کر کے ان کی توہین کرنے کا الزام ہے۔ حضرت معاویہ کیا خود کو عمر فاروق سے افضل سمجھتے تھے؟ اور مرزا کی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ پر اعتراض اور ان کے جوابات۔ آگے پھر ہے تفدہ زانیہ شاہ حسین گردیزی کی جو کتاب ہے، تو حضرت معاویہ پر جو اعتراضات ہیں، تفدہ زانیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے باطل نظریات۔ شاہ حسین گردیزی صاحب کے تفدہ زانیہ میں تضادات۔ شاہ حسین گردیزی صاحب کی علامہ تفدہ زانی سے بغاوت، اور اسی طرح جنگ صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ کی حقیقت، لوط بن یحییٰ پر تحقیق۔ تو جنگ صفین اور اس کی جو تفصیل ہے اس پر زبردست قسم کی تفصیلی بات موجود ہے۔ کیا حضرت معاویہ باغی تھے؟ اور تقتلہ الفئۃ الباغیہ پر زبردست تحقیق ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کی تحقیق ہے کہ صحیح البخاری کے قدیم جو نسخے ہیں ان کی روشنی میں، اور لفظ باغی پر زبردست گفتگو موجود ہے۔ حضرت ابو الغادیہ پر حضرت عمار کے قتل کی تہمت ہے۔ حضرت عثمان اور مالک بن حارث اشتر نخعی اس کی حقیقت، مختار سقفی جو ہے اس کی حقیقت، اور اس کے بعد پروفیسر طاہر القادری صاحب کی جو کتاب ہے عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت، اس میں جو حضرت معاویہ پر اعتراضات کیے گئے ہیں کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام نسائی کی وفات کا جو قصہ ہے اس کی تحقیق ہے بڑی تفصیلی۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب، ان کی جو نام و نسب کتاب ہے اس میں حضرت معاویہ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، اعتراضات کیے گئے ہیں، ان کی جوابات ہیں۔ پھر حضرت میسون بنت بحد التابیہ ہیں یا عیسائیہ ہیں، حضرت معاویہ کی جو زوجہ تھیں، ان پر تفصیل ہے۔ کتاب اپنی مثال آپ ہے اور ایسی تحقیق آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، کسی کے ذہن میں یہ جائے کہ شاہ صاحب شاید کوئی کمیشن لیتے ہیں یا کوئی معاوضہ لیتے ہیں، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں اگر ہمارے پاس وقت ہو اور ہم موضوع عام سمجھیں تو ہم جب وقت ملے ہم ضرور بناتے ہیں۔ ہم تحقیق دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی کسی عالم دین نے محنت کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کی محنت جو ہے وہ عام ہو، اہل سنت تک ان کا پیغام پہنچے، چونکہ اس دور میں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر اور اس نفسی اور ہرس اور لالچ کے دور کے اندر اہل سنت جس طرح فاسق مولن قسم کے اور تفضیلی قسم کے بدبخت نعت خوان، خطیب اور نقیبوں پر جس طرح ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ہمارا روپیہ مال اہل سنت کا لگ رہا ہے اور گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، یہ ایسے دور کے اندر اگر چند مخلصین علماء اندر بیٹھ کر اپنا وقت، اپنی طاقت، قوت، زندگی کے قیمتی لمحات لگا کے کوئی تحقیق پیش کرتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ جس طرح ہو تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی علیہ سنت کو اپنی مسل کی غیرت عطا فرمائے، اور جو واقعی محققین ہیں، مدرسین ہیں، جو ہمارا آسرا ہیں، ہمارے عقیدے کے محافظ ہیں، ہمارے مسلک کے محافظ ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی قدر تب آتی ہے جب کوئی بدبخت، کوئی رافضی خارجی جب کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے اور وسواس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، شبہات ڈالتا ہے، اس وقت ان لوگوں کی قدر ہوتی ہے۔ اس وقت پھر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جی یہ اعتراض ہو رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس وقت ہم پھر کہتے ہیں کہ پہلے آپ سوئے تھے، کدھر تھے؟ یہ اعتراض تو پرانا ہے، اس پر تو بڑا کام ہو چکا ہے۔ یعنی پہلے آپ دیکھتے نہیں ہیں، نہ ویڈیو دیکھتے ہیں، نہ تحقیق دیکھتے ہیں۔ اگر کتاب چھپتی ہے تو کہتے ہیں پی ڈی ایف ہو، موبائل آپ کے پاس لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ کچھ بندے کو خیال کرنا چاہیے، 1000-2000 کی کتاب لیتے ہوئے ہمیں فضول خرچی لگتی ہے، ہمیں اپنی فکر کا علاج کرنا چاہیے۔ لہٰذا ایسی کتابیں خرید کر ہر گھر میں ایک الماری ہونی چاہیے جس میں ایسی قیمتی کتابیں پڑھی ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی جو خناس ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایسا کوئی بھی خناس جب کوئی بھی وسوسہ ڈالے تو ہمارے پاس تمام دوائیاں، تمام علاج، تمام ہتھیار، آلات موجود ہوں تاکہ فوراً ہم اس کا مکمل بائی پاس کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضرت علامہ مولانا ابو اسامہ ظفر القادری بکروی صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء اس وقت تحقیق کر رہے ہیں اہل سنت کے عقیدے کے دفاع کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔